اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت اور خوش و بڑی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا معالج حکیم محمد اویس صدیقی۔ ناظرین، آج جو میں ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں وہ خاص کر ان مرد حضرات کے لیے ہے جو جعلی دوائیاں اور اسٹیرائڈز کھا کر ختم ہو چکے ہیں اور لاکھوں روپے لٹانے کے باوجود بھی ان کی مباشرت کے دوران عضو خاص میں سختی نہیں آتی، یا چند قطرے نکلنے کے فوراً بعد ہی انتشار ٹوٹ جاتا ہے، یا ان کا عضو خاص بہت جلد ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ اور ان مرد حضرات کے لیے ہے جو مفت زنی کی وجہ سے اپنی جوانی کو برباد کر چکے ہیں اور اولاد پیدا کرنے سے قاصر ہیں، اور ان حضرات کے لیے ہے جو جن کو پیشاب سے پہلے یا بعد یا پیشاب کے ساتھ لیسدار قطرے آتے ہیں، علاوہ ازیں چلتے پھرتے بھی لیسدار مادے کا اخراج ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، ان کے نفس کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے اور ان مرد حضرات کے لیے ہے جن کی ٹائمنگ بالکل ختم ہو چکی ہے مفت زنی کی وجہ سے یا کثرت جماع کی وجہ سے، ان کے اندر کمزوری ہو، ان کی ٹائمنگ بالکل ختم ہو چکی ہے، یا وہ بیوی کے قریب جاتے ہی فوراً ڈسچارج ہو جاتے ہیں، یا ان کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے، یا وہ لوگ جن کو احتلام بہت زیادہ کثرت سے ہوتا ہے، وہ کثرت احتلام کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر بے رونقی ہو گئی ہے، ان کی کمر میں درد رہتا ہے، یا مفت زنی کی وجہ سے آپ کے چہرے کے اوپر جھریاں آ گئی ہیں، بے رونقی پیدا ہو گئی ہے، یا جو لوگ جوانی میں بچے جو لڑکے جوانی میں داخل ہوتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر کیل مہاسے آ جاتے ہیں، نکل آتے ہیں، بدنما داغ نکل آتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہیں، یا جو لوگ جن کے مفت زنی کی وجہ سے گال پچک گئے ہیں اور ان کا جسم دبلا پتلا رہ گیا ہے، ان کے لیے بھی یہ نسخہ ایک خاص تحفہ ہے بڑا۔ تو آج کا میرا جو نسخہ ہے وہ تھوڑا سے اس کے اجزاء زیادہ ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک پراپر مستند نسخہ ہے بڑا جو کہ ہم عرصہ دراز سے اپنے مطلب کے اوپر استعمال کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی بازاری ٹوٹکا یا ایسے فرضی کہانی نہیں ہے، یہ ایک مستند، میں آپ کو اپنے مطلب کا آج مستند ایک ہمارا کامیاب جو نسخہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو نسخہ ہے اس سپرمز جو ہیں ان کی کاؤنٹنگ کو 80% تک بڑھا دیتا ہے۔ جو لوگ مفت زنی کی وجہ سے جن کے سپرمز کم ہو گئے ہیں اور وہ اولاد پیدا کرنے سے قاصر ہیں، ان کی سپرمز کو یہ 80% تک بڑھائے گا، ان کو اولاد کے قابل بنائے گا۔ جو مرد حضرات بانجھ پن کی وجہ سے بے اولاد ہیں بڑے، ان کے بانجھ پن کو یہ نسخہ ختم کرتا ہے اور آپ کے عضو خاص کے اندر سختی پیدا کر کے اس کو راڈ کی طرح سخت کر دیتا ہے، راڈ کی طرح سخت کر کے اس میں فل انتشار پیدا کر دیتا ہے اور آپ کی ٹائمنگ کو بے پناہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نسخے کے استعمال سے آپ کی جو جریان کا مسئلہ ہے اس کو ختم کرتا ہے، جو پیشاب کے ساتھ قطرے آتے ہیں، لیزر مادہ آتا ہے یا پیشاب کے بعد آتا ہے یا چلتے پھرتے آتا ہے، اس کو روکتے ہیں، یا صورت انزال کا آپ کو مسئلہ ہے کہ بیوی کے قریب جاتے ہی آپ ڈسچارج ہو جاتے ہیں، یا کوئی خیال ذہن میں آتے ہی آپ کا مادہ نکل آتا ہے، اس کو یہ ختم روکتا ہے۔ اس کے علاوہ صورت انزال ہو گئی، ذکاوت حس کو یہ ختم کرتا ہے، اگر مفت زنی کی وجہ سے آپ کی ذکاوت حس بڑھ گئی ہے اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے پچکے گال، دبلے جسم کو موٹا کرتا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور یہ نسخہ بہترین زبردست نسخہ ہے۔ تو نسخے چلتے ہیں آپ نسخے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آپ چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ تو میں آپ کو نسخے کے اجزاء بتانے سے پہلے ایک بات آپ کو نوٹ کر لیں کہ آپ نے یہ جو ادویات لینی ہے یہ آپ نے کسی مستند حکیم سے یا دواخانے سے یا پنساری سے لینی ہے جو سند یافتہ ہو، قابل بھروسہ ہو،
کیونکہ آپ عام دکانوں سے لیتے ہیں تو وہ ان کے پاس وہ 2 نمبر آپ کو اجزاء دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں آپ نے جو فوائد بتائے تھے ہمیں وہ فوائد حاصل نہیں ہوئے اس نسخے سے۔ وہ اسی وجہ سے نہیں ہو پاتے کہ آپ لوگ جو کسی بھی عام پنساری سے جب دوائیاں لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کی پہچان نہیں ہوتی، وہ آپ کو 2 نمبر ادویات دے دیتے ہیں اور یا پرانی ادویات دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نسخے کی سے وہ آپ نتائج آپ کو حاصل نہیں ہوتے جو حاصل ہونے چاہیے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی ادویات لینی ہے وہ 1 نمبر ہو اور بالکل فریش ہو، پرانی پڑی ہوئی نہ ہو، کیونکہ جب جو ادویات پرانی پڑی ہوتی ہیں ان کی افادیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو مشکلات ہو کسی قسم کی نسخہ تیار کرنے میں یا دوائیاں کی خریداری میں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے دیے گئے نمبر کے اوپر۔ ہمارے مکتب پہ یہ ہر وقت تیار بھی ملتا ہے اور ہم مریضوں کو بھی دیتے ہیں، آپ اس کو تیار نسخہ بھی بائی ڈاک منگوا سکتے ہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں نسخے کی طرف، تو آپ اجزاء نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے موسلی سفید 50 گرام، 1 نمبر انڈیا والی اصلی لینی ہے، 2 نمبر نہیں لینی، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو 50 گرام آپ نے موسلی سفید لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے ستاور 50 گرام، اس کے بعد آپ نے لینا ہے گوند کتیرا 50 گرام، اس کے بعد آپ نے لینا ہے گوند ککر 50 گرام، اس کے بعد آپ نے لینی ہے کمر کس، اس کو صاف کر لینا ہے، اس میں سے جو لکڑی کی ڈنڈیاں تنکے وغیرہ ہوتے ہیں مٹی ہوتی ہے اس کو صاف کر لے کے 50 گرام آپ نے وہ مصفہ رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینے ہیں تخم کونچ 50 گرام، اس کے بعد آپ نے لینی ہے بیج بند 50 گرام، لاجونتی 50 گرام، چھلکا اسبگول 50 گرام، سنگھارا خشک 50 گرام، تخم بھنگ 50 گرام، تخم سریالہ 50 گرام، الائچی خورد چھوٹی الائچی 10 گرام، سالب مصری 50 گرام، سالب پنجہ 50 گرام۔ یہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ سالب مصری اور سالب پنجہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ تو چھلکا اسبگول کا 50 گرام، تخم مگد پمبا دانہ 50 گرام، سمندر سونف 50 گرام، تال مکھانا 50 گرام، پھول مکھانا 50 گرام اور جیا پوتا بھی 50 گرام اور کشتہ کلی شورے پارے والا یہ 20 گرام آپ نے لینا ہے۔ اور اگر آپ ذیابطیس شوگر کے پیشنٹ ہیں تو پھر آپ نے مصری استعمال نہیں کرنی، اگر آپ پیشنٹ نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر ذائقے کے لیے مصری بھی ایڈ کر سکتے ہیں 250 گرام۔ تو اگر آپ کو شوگر ہے تو پھر آپ اس کو ایڈ نہ کریں۔ تو یہ تمام اجزاء آپ نوٹ کر لیے ہیں، ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں سارے اجزاء۔ موسلی سفید، ستاور، گوند کتیرا، گوند ککر، تخم کونچ، کمر کس، بیج بند، لاجونتی، سنگھارا خشک، تخم بھنگ، تخم سریالہ، سالب مصری، سالب پنجہ، چھلکا اسبگول، مگد پمبا دانہ، سمندر سونف، تال مکھانا، پھول مکھانا، جیا پوتا، یہ سارے آپ نے لینے 50-50 گرام۔ الائچی خورد آپ نے لینی ہے 10 گرام اور کشتہ کلی شورے پارے والا وہ لینا ہے آپ نے 20 گرام اور مصری لینی ہے آپ نے پوزا مصری وہ 250 گرام۔ اب ان تمام اجزاء کو آپ نے الگ الگ رکھنا ہے، مکس نہیں کرنا۔ الگ الگ رکھ کے آپ نے اس کو ہم دستے کے اندر کوٹنا ہے، گرائنڈر کے اندر باریک نہیں کرنا، کیونکہ گرائنڈر کے اندر باریک کرنے سے ان کی افادیت بدل جاتے ہیں، ان کے مزاج بدل جاتے ہیں، اس لیے آپ نے ان کو تمام ادویات کو الگ الگ ہم دستے کے اندر کوٹنا ہے، کوٹ کر آٹے والی چھنی سے باریک کر لینا ہے، چھان لینا ہے۔ اور چھلکا اسبگول کو آپ نے نہیں باریک کرنا، یہ خیال رکھیے گا، چھلکا اسبگول اور کشتہ کلی ان دونوں کو آپ نے الگ رکھ لینا، ان کو کوٹنا نہیں ہے۔ ان کے علاوہ باقی جتنی ادویات ہوں گی ان کو الگ الگ آپ نے کوٹ کر باریک کر کے آٹے والی چھنی سے چھان لینا ہے۔ چھان کے جب ساری ادویات باریک ہو جائیں تو ان کے اندر آپ نے چھلکا اسبگول اور کشتہ کلی شورے پارے والا ان کو مکس کر لینا، اچھی طرح مکس کر کے آپ نے ان ادویات کو ایک شیشے کے جار میں یا پلاسٹک کے جار کے اندر محفوظ کر لینا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو آپ نے سب سے پہلے روزانہ آدھا کلو دودھ لے لینا ہے، رات کو دودھ لے کر اس کو گرم کرنا ہے، پکانا ہے دودھ کو۔ جب گرم ہو جائے دودھ تو اس کے اندر جو کھانے والے چمچ ہوتے ہیں بڑے
وہ آپ نے 2 چمچ اس سفوف کے اٹھا کر اس دودھ کے اندر مکس کرنے ہیں، مکس کر کے اس کو ہلکی آنچ پر پھر پکانا ہے، جیسے کھیرنی کو پکاتے ہیں۔ تو اس کو ہلکی آنچ میں اس سفوف کو دودھ کے اندر مکس کر کے 2 چمچ آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے، اتنا پکانا ہے کہ یہ کھیرنی سی بن جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو چولہے سے اتار کر رکھ دینا ہے، آپ فریج میں رکھیں یا ویسے رکھ کے اس کو ٹھنڈا کریں، اور صبح کو نہار منہ آپ نے اٹھ کر اس کھیرنی کو کھا لینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ دودھ کا استعمال کریں تو زیادہ فائدہ مند ہے، نہیں تو آپ ایسے بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ اس کھیرنی کو آپ نے صبح نہار منہ اٹھ کر روزانہ کھا لینا ہے، اور یہ آپ نے 40 دن لگاتار کھانا ہے، استعمال کرنا ہے بلا ناغہ۔ یاد رکھیے گا اس میں ناغہ کوئی نہ ہو۔ جب آپ دوائی کے اندر ناغہ کر لیتے ہیں تو وہ اس کا پھر وہ کورس کا جو ایک ڈوریشن چل رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کو نئے سرے سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ 40 دن آپ نے اس کو لگاتار کھانا ہے، اس دوائی کو اسی طرح سے روزانہ رات کو پکا کر۔ اس کے بعد آپ پھر اس کا رزلٹ دیکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جو پرہیز ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ نے ہم بستری سے بالکل اس کے دوران پرہیز رکھنا ہے، اور مشت زنی سے بھی پرہیز رکھنا ہے۔ کسی قسم کی مشت زنی، کسی قسم کی ہم بستری آپ نے اس کے دوران نہیں کرنی، اور ترش اور کھٹی اشیاء اور تلی ہوئی چیزوں کا آپ نے بالکل پرہیز رکھنا ہے۔ کسی قسم کا سموسے، پکوڑے، دہی بلے، گول گپے، فاسٹ فوڈ اور بازار کی تلی ہوئی چیزیں، ان کا مکمل طور پر پرہیز کرنا ہے۔ آپ نے چائے بھی بالکل نہیں پینی۔ یہ پرہیز کے ساتھ آپ 40 دن یہ دوائی استعمال کریں، اور اس کے بعد پھر آپ رزلٹ دیکھیے گا، اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ تب تک کے لیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔